أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا سيعود غريبا. صلوات پڑھیں. ارباب اعزاء، سید الرسل جس حدیث مبارک کو موضوع قرار دیا ہے، اس حدیث میں سید الرسل لسان وحی سے یہ پیغام دے رہے ہیں: ان الاسلام بدأ غریبا سیعود غریبا. آپ نے فرمایا اسلام کی جب ابتدا ہوئی تو اسلام غریب تھا. اسلام کیا تھا؟ غریب تھا. سیعود غریبا، بہت جلد حالت اسلام کی یہی ہوگی، اسلام غریب ہو جائے گا. کیا مطلب؟ اسلام بھی غریب ہوتا ہے. میں اور آپ غریب ہوں، مالدار ہوں، یہ اور بات ہے. اسلام کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ اسلام کیسے امیر ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں بچوں کے لیے؟ سید الرسل کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اسلام غریب تھا. اسلام ہے کیا جو کیا اسلام کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ اسلام کو جائیداد بنانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، سید الرسل کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں. اسلام کی ابتدا غربت سے تھی، یعنی جب اسلام کا اعلان ہوا کوئی بھی اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لوگ کہتے تھے ہم اسلام کو کیوں قبول کریں؟ جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے کہتے تھے یہ یتیم عبداللہ اور ہم ہیں قریش کے سردار، ہمارے پاس جائیدادیں اور مال ہے. یہ سب پنکھا ادھر کر دیا. صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت. اللہم صلی اللہ بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ. وہ کہتے تھے ہم مالدار ہیں، ہم سردار ہیں، ہمارے پاس منصب ہے، ہمارے پاس جائیدادیں ہیں، ہم یتیم عبداللہ کے لائے ہوئے اسلام پر کیوں عمل کریں؟ کیوں؟ وہ کہتے تھے اگر ہم نے اس کے بتائے ہوئے اصولوں اور قوانین پر عمل کیا تو دنیا والے ہمیں طعنہ دیں گے. وہ کہیں گے کہ دیکھو ایک سردار ایک یتیم کے لائے ہوئے دین پر عمل کر رہا ہے. اپنی اس میں وہ توہین سمجھتے. وہ کہیں گے دیکھو وہ مالدار ہے اور اس کو کیا ضرورت پڑی، آج یہ جو ہے یتیم عبداللہ کے دین پر عمل کر رہا. تو اس زمانے جاہلیت میں جب سید رسول نے اسلام کا تعارف کرایا، اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا، تو اس وقت کے سردار، سرمایہ دار، مالدار، جائیدادوں والے، قبیلہ اور منصب والے یہ کہتے تھے ہم کیسے اسلام پر عمل کریں، ہماری شان میں کمی آتی ہے.
آج دیکھ لیں، یہ فکر آج بھی بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر بعض لوگ جس معاشرے میں موجود ہیں، ہمارا جس فیلڈ سے تعلق ہے، ہمیں تو ہر قسم کا فرد ملتا ہے۔ کیا کہتے ہیں بعض لوگ؟ کہتے ہیں یہ نمازیں یہ تو غریبوں پہ فرض ہوئی ہیں، یہ امیروں کے لیے تھوڑی ہے۔ بعض یہ مالدار سرمایہ دار یہ فکر رکھتے ہیں، کیا اگر ہم مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے تو دنیا والے کہیں گے ان کو کون سے بھوک کے لالے پڑ گئے، یہ اللہ سے اب مانگنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ الیاذ باللہ، کس قدر جاہلیت کی فکر ہے یہ زمانہ جاہلیت کی فکر، یہ وہی جو اس زمانے میں ابو جہل کی جو فکر تھی، اس زمانے میں دشمنان رسول کی جو فکر تھی، ابو لہب کی فکر تھی، آج وہی فکر ہے کہ ہم نماز پڑھنے جائیں تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ تو فیکٹریوں والے ہیں، یہ تو جائیدادوں والے ہیں، یہ تو بزنس مین ہیں، یہ تو فلاں افسر ہے، اس کو کیا ضرورت ہے یہ روزے رکھے، اس کو کیا ضرورت ہے یہ حج پہ چلا گیا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی فکر ہے۔ رسول اللہ اسی نقطے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی۔ لوگ کہتے تھے ہم اسلام پر عمل کریں گے، ہماری توہین ہوگی، ہماری شان کم ہو جائے گی، ایک وقت بہت جلد آنے والا ہے لوگ کہیں گے ہم اسلام پر عمل کریں گے، دنیا والے ہم پہ باتیں کریں گے، لہٰذا لوگ اسلام کو نظر انداز کریں گے، اسلام غریب۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسلام کی ابتدا ہوئی غربت سے، اس اسلام کو پروان چڑھایا کس نے؟ محسنان اسلام۔ چونکہ مجھے موضوع دیا گیا محسنان اسلام کا تعارف، تو آج بھی دو ہستیاں جن کا تعارف، جنہوں نے اسلام کو پروان چڑھایا۔ پہلی ہستی بی بی خدیجہ طاہرہ، محسنہ اسلام، جس بی بی کے نام میں القابات میں بی بی کا ایک لقب ہے، نام ہے ملیکہ، ملیکۃ العرب، ملیکۃ العرب کی شہزادی۔ اس لیے بعض لوگ آ کر پوچھتے ہیں کیا نام رکھیں، تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ اپنی کبھی کسی بچے کا نام ملیکہ فاطمہ بھی رکھ دیں، جناب خدیجہ طاہرہ کا لقب بھی آ جائے گا، جناب فاطمہ زہرا کا نام بھی آ جائے گا۔ ملیکہ کا مطلب ہے شہزادی، ملیکۃ العرب، عرب کی شہزادی۔ بی بی کا لقب تھا طاہرہ، حالانکہ زمانہ کفر تھا، زمانہ جاہلیت تھی، لیکن بی بی اس قدر باکردار باعفت تھی، بڑے بڑے قریش کے سرداروں نے پیشکش کی، لیکن بی بی خدیجہ طاہرہ نے وہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاری، ہر ایک کی زبان پہ بی بی کا لقب رہتا طاہرہ۔ اللہ، اس دور میں، اس زمانے میں بی بی نے اپنی عفت اور عزت کی اس قدر حفاظت کی ہے، جو ہماری بچیوں، ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں کے لیے یہ درس ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ کی یہ زندگی، بڑے بڑے سرداروں کی پیشکش ہوتی، لیکن خدیجہ طاہرہ ہر ایک کے رشتے کو بھی، ہر ایک کی آرزو کو نظر انداز کر دیتی۔ جس پاک راستے کو اپنایا ہے خدیجہ طاہرہ اسے کبھی نظر انداز نہیں کر سکتی۔ طاہرہ، اسی لیے بی بی کا ایک لقب تھا خیر النساء۔ یہ جو بعض خواتین کے نام آپ سنتے، آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں ایک رواج پڑ گیا، ماڈرن نام ہو، چاہے وہ گلوکارہ کے نام پہ ہو، چاہے وہ اداکارہ کے نام پہ ہو، چاہے اس کے معنی صحیح ہو یا نہ ہو، ماڈرن یہ نام ہونا چاہیے۔ لہذا اس اسلام کہتا ہے
دین کہتا ہے نام رکھتے وقت اس کے معنی کی طرف بھی غور کرنا چاہیے. خیر النساء، عورتوں میں سب سے افضل خاتون. خیر النساء کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں میں سب سے افضل اور اشرف خاتون. یہ بی بی کا وہ پاک کردار اور سیرت تھی کہ جس کی وجہ سے بی بی کو اس لقب سے نوازا گیا، خیر النساء. اللہ اکبر. جس کی ماں خیر النساء ہو وہ بی بی خود کتنی شرافت کی مالک ہوگی. جس بی بی کی ماں خیر النساء ہو وہ بی بی کتنی عظمت و شان کی مالک، فاطمۃ الزہرا. لہذا خیر النساء، مرضیہ بی بی کی القابات میں سے. لہذا ملتا ہے کہ بی بی خدیجہ طاہرہ نے خود اپنا رشتہ جو ہے وہ بھیجا. وہ کب؟ جب سید الرسل کو مال تجارت کے ساتھ شام کی طرف روانہ کیا. جب سید الرسل شام کے سفر سے واپس آئے، غلام نے آپ کے آداب، آپ کی کرامات، آپ کا جو اخلاق، آپ کی جو سیرت سب جب بیان کی تو بی بی خدیجہ طاہرہ سمجھ گئیں مصطفیٰ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی امین اور شریف نہیں. لہذا اللہ صلی علی بی بی نے خود اپنا رشتہ بھجوایا. سید الرسل نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، اور شریف ہمیشہ شریف سے مشورہ کرتا ہے. نبی ابو طالب سے مشورہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ابو طالب کافر نہیں ہے، صاحب ایمان ہے. نبی جو مشورہ کر رہے ہیں کسی کافر سے مشورہ نہیں کر رہے ہیں. آج اگر دنیا کے بعض لوگ یہ کہیں کہ حضرت ابو طالب کافر ہیں، یعنی کیا رسول اللہ ایک کافر سے مشورہ کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے. الیاذ باللہ. جو نبی ہماری ہدایت کرے وہ کافر سے اپنے معاملات کے لیے مشورہ کرے. میں ایسے شخص کے ایمان کے بارے میں کیا کہوں؟ لہذا رسول اللہ نے مشورہ کیا. بی بی خدیجہ طاہرہ کے حق میں فیصلہ ہوا. بی بی خدیجہ طاہرہ عام خاتون نہ تھی، دین ابراہیمی پہ عمل کرنے والی بی بی تھی. بتوں کے سامنے بی بی خدیجہ طاہرہ نے کبھی بھی سر نہ جھکایا تھا. یہ وہ بی بی خدیجہ طاہرہ تھی. عرب کا ایک حصہ یعنی عرب غیر خدا کے سامنے جھکتا ہے، لیکن بی بی خدیجہ طاہرہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے پہ راضی نہیں. ان کے گھر میں علماء یہود آتے، علماء عیسائی آتے، مختلف مذاہب پر ان کے گھر میں دینی گفتگو ہوتی، مناظرہ ہوتا، اور بی بی خدیجہ طاہرہ اس علمی محفل میں بیٹھ کے استفادہ کرتی اور دین ابراہیمی کی سنت اور آداب پہ بی بی عمل کرتی تھی. اسلام سے پہلے یہ بی بی خدیجہ طاہرہ سید الرسل کہ جب عقد میں آئی، بی بی خدیجہ طاہرہ، یہ شرف جو ملا بی بی خدیجہ طاہرہ کو، سید الرسل نے اگر انتخاب کیا ہے تو سب سے پہلی جس زوجہ کو وہ بی بی خدیجہ طاہرہ. یہاں پر علماء اختلاف کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں بی بی کی عمر 40 سال تھی، بعض نے کہا جو ہے وہ 28 سال ہے، بعض نے کچھ بیان کیا. لہٰذا ہمارے پاس بعض علماء محققین کے اقوال ہے کہ بی بی کی عمر مبارک 25 سال تھی یا 28 سال تھی. محققین کے نزدیک ایک قول یہ ہے بی بی کی جب شادی ہوئی
سید الرسول سے آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 25 یا 28. ایک قول مشہور ہے 40 سال تھی، وہ مشہور ہے، مشہور کر دیا گیا. بعض مشہور ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی اصل ہوتی نہیں. آپ دیکھیں نا، تحقیق کریں. بعض شیعہ حضرات کے بارے میں جیسے مشہور کر دیا گیا، یہ بعض جگہوں پہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ نیاز میں اپنے بچوں کو ذبح کر کے ان کا خون ڈالتے ہیں. لیکن الحمدللہ برادران اہل سنت جب وہ شیعہ حضرات کے ساتھ مل بیٹھے، وہ خود کہتے ہیں نہیں، یہ ایک مشہور کر دیا گیا. یہ اسی طرح سے بعض برادران اہل سنت کے بارے میں بعض لوگوں نے بات اڑا دی، تو لہٰذا یہ بعض باتیں ایسے مشہور کر دی جاتی جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی. تو لہٰذا جناب خدیجہ طاہرہ کی عمر مبارک کے بارے میں بھی اختلاف ہے. اب بی بی خدیجہ طاہرہ کے بطن سے کتنی اولاد ہوئی رسول اللہ، اس میں بھی پھر اختلاف کہ 4 بیٹے تھے یا 2 بیٹے تھے. کہا کہ ایک قاسم تھا، دوسرا عبداللہ تھا. قاسم تھا بعثت کے اعلان سے پہلے اور عبداللہ تھے بعثت کے اعلان کے بعد. اور بعض علماء نے کہا جو طیب اور طاہر ہے وہ اسی عبداللہ کا لقب ہے. اس کو طیب بھی کہتے تھے، طاہر بھی کہتے تھے. کیوں کہتے تھے؟ چونکہ بعثت کے اعلان کے بعد ان کی ولادت ہوئی، تو لہٰذا فرزند آپ کے 2 ہی تھے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ. تو جناب خدیجہ طاہرہ نے اسلام کو پروان چڑھانے میں کیا خرچ کیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی خدیجہ طاہرہ جب اپنے زمانے میں لباس پہنتی تھی، جو عرب کی شہزادی تھی، جب ایک لباس زیب تن کرتی جو موتیوں سے جڑا ہوتا، سونے کی تاروں سے بنا ہوتا، جس میں سونے کی تاروں کا کام اور موتیوں سے بنا، جب وہ ایک مرتبہ لباس اتارتی، دوسری مرتبہ نہ پہنتی، وہ لباس اپنی کنیز کو عطا کر دیتی. اس قدر مالدار تھی اور اس قدر سخی تھی بی بی خدیجہ طاہرہ. اب ذرا دیکھیں ان کے مال کی اندازہ کریں، یعنی کپڑے ان کے اتنے قیمتی، ایک سوٹ اتارتی دوبارہ نہ پہنتی، اور آپ ہزاروں کی تعداد میں بی بی کے جو اونٹ تھے، جس کا بزنس ہوتا، کاروبار. آپ اگر آج آپ کے اس ملتان شہر میں کسی کی شو روم ہو، عزیز ہوٹل میں گاڑیوں کا شو روم ہو، وہاں پر صرف 10 گاڑیاں کھڑی ہوں، آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑا ایک مالدار ہے. گاڑیوں کا شو روم ہے، 10 گاڑیاں اس کی کھڑی ہیں شو روم میں، ایسے کہ نہیں؟ آج جس کے پاس 10 گاڑیاں اس کو بہت بڑا مالدار سمجھتے ہیں، اور جس کا شو روم اتنا ہو جس میں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں، کتنا بڑا سرمایہ دار ہوگا. یعنی اس دور میں جس کے پاس گاڑی ہو وہ سرمایہ دار ہے. اس زمانے میں ذرا آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیں کہ اونٹ کو ریگستان کا جہاز قرار دیا ہے. اس زمانے کے لوگ اپنا سفر اونٹ پر زیادہ کرتے تھے، اور بی بی کا جو شو روم تھا مکہ کی سرزمین میں، یعنی شو روم یعنی جو سب سے زیادہ جو اونٹوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی وہ بی بی خدیجہ طاہرہ کی طرف سے ہوتی تھی. ہزاروں کی تعداد میں اونٹوں کی خرید و فروخت ہوتی، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے اس قدر بی بی سرمایہ دار تھی. اور جو بی بی کا مال شام جاتا ہے، مال تجارت، مصر جاتا ہے، یمن جاتا ہے، مختلف شہروں اور ملکوں کی طرف وہ مال تجارت جاتا ہے اور آتا ہے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ہوتے تھے، کوئی 5-10 نہیں، اونٹوں کی قطار، 100 اونٹ، 50 اونٹ کہیں سے آ رہے، کہیں سے 100 اونٹ آ رہے.
یہ مال تجارت میں استعمال ہونے والے یہ اونٹ جو مال تجارت لے کر آتے تھے، تاریخ کہتی ہے مکہ کی سرزمین میں جو گودام تھا بی بی خدیجہ طاہرہ کا، جس میں مال تجارت ہوتا، اس میں وہ اونٹ کہاں بیٹھ کے آرام کرتے؟ تاریخ کہتی ہے وہ اونٹ اس مال تجارت کے سائے میں بیٹھ کے آرام کرتے۔ کہاں بیٹھ کے آرام کرتے؟ یہاں پر ذرا میں ایک نقطے کو واضح کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کریں، دیکھیں۔ میں اور آپ اگر یہاں پر بیٹھیں، ہمارے لیے کتنی دیوار بلند ہونی چاہیے؟ بھئی سایہ، دیوار کے سائے کے لیے کتنی بلند دیوار کی ضرورت ہے؟ ہم انسانوں کے لیے اگر 2-4 انسان ہم اگر بیٹھیں، آپ تو ماشاءاللہ کافی مقدار میں یہاں مومنین بیٹھے، اگر 2-4 آدمی ہم بیٹھے تو ہمارے لیے کتنی بلند قامت دیوار کی ضرورت ہے، اس کا سایہ بنے جو ہمارے اوپر ہے۔ آپ ذرا خود اندازہ کریں، جو گودام ہے جس میں مال تجارت پڑا ہے، اس میں اونٹ اپنی مرضی سے بیٹھیں گے، اونٹ پھیل کر بیٹھیں گے، کوئی کہاں بیٹھے گا، کوئی کہاں بیٹھے گا۔ وہ اونٹ مال تجارت کے سائے میں بیٹھتے تھے۔ اب اونٹ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے دیوار کا کتنا بلند ہونا ضروری ہے کہ ہمارے اوپر سایہ آئے، اور ایک اونٹ نہیں، کئی اونٹ اس گودام میں بیٹھے اور ان اونٹوں پر اس مال تجارت کا سایہ ہو۔ اس قدر مال کی کثرت، یہ سارا مال، یہ مال تجارت، یہ اتنے قیمتی لباس بی بی خدیجہ طاہرہ نے کہاں خرچ کیا؟ سوال ہے، کہاں خرچ کیا؟ اسلام کی نصرت میں، اللہ اکبر، اسلام کی ترویج میں۔ ایسے کہ نہیں ہے، آپ سارے یہ کہتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، کہ اسلام کی خاطر بی بی نے اپنا سب کچھ خرچ کر دیا۔ بی بی نے کس لیے خرچ کیا؟ جی، اسلام کے لیے۔ کیوں خرچ کیا اسلام کے لیے؟ تاکہ یہ سید رسول جس دین کو پہنچانا چاہتے ہیں قیامت تک کے لوگوں کے لیے، یہ اسلام عام ہو جائے۔ بی بی خدیجہ طاہرہ نے اپنے آپ کو غربت میں ڈال دیا، اپنے آپ کو فقر و فاقہ میں ڈال دیا، اپنے آپ کو فاقوں میں ڈال دیا، اپنے آپ کو تنگ دستی میں ڈال دیا، مال قربان کر دیا نصرت اسلام میں، کہ قیامت تک کے مسلمان سید رسول کا کلمہ پڑھنے والے، رسول کی سنت کے عمل پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب بی بی خدیجہ طاہرہ نے قربانیاں دیں، وہ اسلام ہمارے گھروں میں آ جائے۔ اب غور کریں، کیا وہ اسلام ہمارے گھروں میں ہے؟ جس اسلام کو پہنچانے کے لیے بی بی نے سب کچھ قربان کیا، وہ اسلام ہمارے گھروں میں ہے؟ غور کریں کہ صرف مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہو جاتا ہے بندہ؟ الاسلام هو التسلیم، اسلام نام ہے، اسے تسلیم کیا جائے، یعنی اسلام کے تمام قوانین پر عمل کیا جائے، اسی کا نام اسلام ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ اسلام کے آداب بھی انسان کے اندر ہو۔ بھئی اگر نماز کا ٹائم ہو گئے، مسلمان نماز نہ پڑھے، کیسے معلوم ہو یہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ ماہ رمضان میں کافر بھی کھائیں پیئیں، مسلمان بھی کھائیں پیئیں، کیسے فرق معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دیکھنے والا تو یہی کہے گا کہ یہ کافر ہے، ایسے کہ نہیں؟ بے آپ تو ماشاءاللہ پاکستان میں، جو انڈیا میں مثال کے طور پہ ماہ رمضان میں اگر کوئی دن کے وقت کھا رہا ہو، ادھر والے لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہ کہیں گے یہ لگتا ہے شاید یہ کافر ہے، یہ کھا رہا ہے ماہ رمضان میں، اگر مسلمان ہوتا تو اس کو روزہ ہوتا، ایسے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ روزہ مسلمان اور کافر ہونے کی پہچان کا ذریعہ ہے، یہ نماز مسلمان اور کافر ہونے کی پہچان کا وسیلہ ہے۔ تو لہٰذا وہ اسلام ہمارے گھروں میں کہاں ہے جس اسلام کو پہنچانے کے لیے بی بی نے اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا اسلام کو پہنچانے۔
یعنی سہارا دیا. اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی اور اسلام کو پہنچایا بی بی خدیجہ طاہرہ. اب کتنا خرچ کیا؟ اب دیکھیں بی بی خدیجہ طاہرہ کا مال آپ نے سنا، سماعت فرمایا کہ کس قدر مالدار تھی. لیکن تاریخ بتاتی ہے اسی مکہ میں ایک اور خاتون بھی ہے جس کا نام ہے ام جمیل، ابو لہب کی بیوی، ابو سفیان کی بیٹی. یہ کون تھی؟ ام جمیل ابو لہب کی زوجہ تھی، جو سید الرسل کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی. سورہ لہب جو نازل ہوا تبت یدا ابی لہب، یہ سورہ لہب جو ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت میں جو نازل ہوئی، یہ ام جمیل یہ کیا کرتی تھی؟ تاریخ کہتی ہے بی بی خدیجہ طاہرہ گھر میں سالن بناتی، کھانا تیار کرتی، ہنڈیا جب چولہے پہ کھڑی ہوتی، یہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی، ابو سفیان کی بیٹی، یہ گندگی لے کر آتی، اس ہنڈیا میں ڈال دیتی جس ہنڈیا کو سید الرسل اور بی بی خدیجہ طاہرہ نے کھانا ہوتا. اس قدر ظلم کرتی، رسول اللہ کے دروازے پہ کانٹے بچھاتی. اور اس نے جب یہ صورت نازل ہوئی، اس نے کہا کہ آج سے میں نے یہ ٹھان لی ہے. ایک قیمتی ہار تھا ام جمیل کا، ابو لہب کی بیوی کا، اتنا قیمتی ہار تھا، جواہرات سے سونے کا جڑا ہوا ہار. جب یہ پہنتی تھی خوشی کے موقعوں پہ تو عرب کے بڑے بڑے لوگ اس کے ہار کو دیکھتے تھے، یہ فخر اور ناز کرتی تھی. بڑا قیمتی ہار تھا، خاص موقعوں پہ پہنتی. اس نے قسم کھائی اپنے باطل خداؤں بتوں کی، کہا کہ میں یہ محمد کے دین کو برباد کرنے کے لیے اپنا یہ ہار قربان کر دوں. اس ملعونہ عورت نے یہ قسم کھائی، اور اس نے رسول اللہ اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں اس نے اس ہار کو فروخت کر دیا، اس مال کو خرچ کرتی، لوگوں کو رسول اللہ اور اسلام کی دشمنی پہ اکساتی. آپ ذرا خود اندازہ کریں. ایک خاتون یہ ہے ابو لہب کی بیوی اور ابو سفیان کی بیٹی ہے، وہ اسلام کی تذلیل کی خاطر، اسلام کو ناکام کرنے کے لیے رسول اللہ کی دشمنی میں اپنے مال کو خرچ کر رہی ہے. لیکن قربان جاؤں خدیجہ طاہرہ اسلام کو پروان چڑھنے کے لیے سب کچھ قربان کر رہی ہے. اور اسلام کے لیے بی بی نے جو خرچ کیا، اللہ نے اس کا ثمرہ آج یہ دیا کہ آج ہم مسلمان. ایک صلوات پڑھے محمد وحی پہ. بارے دیگر بآواز بلند صلوات صلی اللہ علیہ. لہٰذا اگر آپ میں سے کوئی صاحب استطاعت ہے، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، ہمارے فقہاء میں سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، مخیر حضرات ہیں جو مالدار ہیں، جو خمس اور زکوٰۃ کی بھی پابندی کرتے ہیں، اگر کسی علاقے میں دین کی ترویج موقوف ہو جائے مال کے خرچ کرنے پہ، ان مالدار لوگوں پہ واجب ہے مال خرچ کر کے دین اور اسلام کی ترویج کریں. صرف ان کے اوپر خمس اور زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے، یہ بھی واجب ہے، اور یہ احتیاط واجب کی بنا پر انہوں نے فرمایا. یعنی آپ اپنے علاقوں میں انسان یہ دیکھے، انسان کے علاقے میں جہاں ضرورت ہے بچوں کی تعلیمات کے لیے، تعلیمات قرآن، تعلیمات اسلام کی خاطر، خواتین میں تعلیمات آل محمد کا اہتمام کرنا ہے، نوجوانوں میں تعلیمات کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تعلیم عام کرنی ہے، رسول اور آل رسول کی تعلیم عام کرنی ہے، اسلام کے آداب اور سنن کو بیان کرنا ہے. آپ خرچ کریں. بعض لوگوں سے جب بات کریں تو کیا کہتے ہیں؟ حالات اتنے سخت ہیں، کیا کریں.
یعنی بجلی کا بل اگر ہمارے پاس 20,000 کا آ جائے تو ہم وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہمارے علاقے میں کہیں دین آل محمد کی تعلیم کے لیے خرچ کرنا پڑے تو ہم کہتے ہیں ہمارے حالات بڑے سخت ہیں۔ خدا گواہ ہے یہ دین بڑا قیمتی ہے۔ اس دین پر خرچ کیا بی بی خدیجہ طاہرہ نے۔ اگر اس کی قیمت کا مزید اندازہ لگانا ہے، اس دین پر بڑی قیمت لگائی ہے۔ کس نے؟ زہرا کے لال حسین ابن علی، اپنا پورا کنبہ قربان کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، اور دنیا والوں دیکھ لو، اسلام کی قیمت کا اندازہ لگانا ہے، آؤ دیکھو میں زہرا کا لال اس دین خدا کو بچا رہا ہوں، اپنی جان کا نذرانہ دے۔ کس قدر قیمتی ہے یہ دین خدا۔ اس دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنی جان دی، اور آج اگر ہم اس دین پر عمل نہ کریں اس کا مطلب ہے ہم امام حسین کی قربانی کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس دین کا مذاق اڑائیں اس کا مطلب ہے ہم امام حسین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر ہم علماء کا مذاق اڑائیں اس کا مطلب ہے ہم امام حسین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی دین خدا بچ جائے تاکہ میرے نانے کی امت اس دین پر عمل کرے۔ وہ دین بچا رہے ہیں اور ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ دین بچا رہے ہیں، اپنی جان، ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ دین بچا رہے ہیں ہمارے عمل کے لیے، اور ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہیں بد عملی کے ذریعے۔ لہذا ہم یہ دین بڑا قیمتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وحید۔ تو بی بی خدیجہ طاہرہ بہت باعظمت و شرف، اس لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب سید رسول جب گوسفن کوئی جانور ذبح کرتے تو جناب خدیجہ طاہرہ کی سہیلیوں کے گھر میں بھی حصہ بھیجتے، عظمت بی بی خدیجہ طاہرہ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس لیے تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جب رسول کی زوجہ بی بی حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو خدیجہ سے اچھی بیوی عطا کی ہے اپنے بارے میں، یعنی وہ بوڑھی تھی میں جوان ہوں۔ تو سید الرسل نے، جسے علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا اس جملے کو، اور علماء شیعہ سب نے نقل کیا، جب بی بی عائشہ نے یہ فرمایا، یہ کہا سید الرسل کی خدمت میں، تو اس وقت سید الرسل نے فرمایا، اور میری زوجہ، میرے لیے اگر عورتوں میں کوئی خیر ہے تو وہ خدیجہ طاہرہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ خدیجہ طاہرہ وہ ہے، جب دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ طاہرہ میری تصدیق کر رہی تھی، جب لوگ اپنے مال سے محروم کر رہے تھے خدیجہ طاہرہ اپنا مال اسلام کے لیے قربان کر رہی تھی، جب کسی نے مجھے اولاد کا شرف نہ بخشا، کسی کے بطن سے اللہ نے اولاد نہ دی، تو اللہ نے اگر مبارک خاتون میرے لیے قرار دی، مجھے صاحب اولاد بنایا تو خدیجہ طاہرہ کے بطن سے۔ یہ سید الرسل اپنی زبان سے عظمت خدیجہ طاہرہ کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، اور جو قصیدہ سنایا ہے زوجہ رسول بی بی عائشہ نے، بتا رہے ہیں کہ جناب خدیجہ طاہرہ کس عظمت کی مالک ہیں۔ اس لیے زوجہ رسول بی بی عائشہ فرماتی ہیں، جب کبھی رسول ہم سے ناراض ہوتے ہم کیا کرتی، ہم بی بی خدیجہ طاہرہ کا ذکر کر کے رسول اللہ کو راضی کر لیتے۔ میں قربان، اللہ اکبر، زوجات نبی بھی جانتی ہیں نبی جو انس بی بی خدیجہ طاہرہ سے رکھتے ہیں، جو عظمت و شرافت خدیجہ طاہرہ کی ہے، وہ کسی اور بی بی کی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی بی بی خدیجہ طاہرہ۔ یہ وہی محسن اسلام، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے۔ اور اس لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ دو ہستیاں تھیں جنہوں نے
شعب ابی طالب نے جب محاصرہ کر لیا تھا نا رسول اللہ پر، حضرت ابو طالب، ان کے اوپر قریش کی طرف سے تنگی ہوئی، دو ہستیوں نے اپنا سارا مال خرچ کر دیا۔ کس نے؟ بی بی خدیجہ طاہرہ نے اور حضرت ابو طالب۔ بی بی خدیجہ طاہرہ کا رشتہ دار اونٹوں پہ سامان جو ہے وہ لاد کر آتا اور اس قلعے میں لے کر جاتا۔ حضرت ابو طالب محسن اسلام، آج دنیا یہ کہے کہ وہ کافر تھے علیہ باللہ، اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے اپنے اوپر شراب کو حرام کیے ہوئے تھا جو دین ابراہیمی میں تھا، یعنی زندگی میں ایک قطرہ بھی شراب کا اپنے منہ کے قریب نہ کیا، دین ابراہیمی پہ عمل کرتے تھے۔ اور ہمارے پاس ہمارے محدثین نے جو روایات نقل کی ہیں کہ حضرت ابو طالب اوصیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں سے ہے، کیونکہ جو تبرکات تھے حضرت عیسیٰ کے جو نبوت کے وہ پہنچے حضرت ابو طالب تک، اور حضرت ابو طالب نے وہ تمام تبرکات نبوت جو انبیاءوں سے پہنچے تھے حضرت ابو طالب تک آپ نے سید الرسل کی خدمت میں وہ امانت کے ساتھ پہنچائے۔ حضرت ابو طالب ہمارے یہاں ان کا ایک یہ مقام، یہ عظمت ہے حضرت ابو طالب۔ اور علماء اہل سنت نے نقل کی ہے، علامہ ابن عساکر علماء اہل سنت کے مورخ ہیں، اور علامہ شہرستانی نے الملل والنحل میں، ان دو بزرگان کے حوالے سے میں روایت نقل کر رہا ہوں، یہ فرماتے ہیں کہ جب مکے میں قحط آیا، 2 سال تک بارش نہ ہوئی، ہر طرف پیاس اور پیاس تھا، پانی کم ہو گیا، کھیتیں اجڑنے لگیں، حیوان بیمار ہونے لگے، بیماریاں بڑھنے لگیں، پانی کی قلت ہونے لگی۔ تو جب 2 سال تک قحط سالی ہوئی، حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ جب لوگ آئے نا کہ ابو طالب کچھ کیجئے، فرماتے ہیں جاؤ میرے بھتیجے کو لے کر آؤ، سید الرسل کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے، اور آپ نے حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور بلند کر کے کعبے کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ کہا، یا رب بحق محمد اسقنا غیثا، یا رب بحق محمد اسقنا غیثا، اے بار الہ تجھے محمد مصطفیٰ کی عزت کا واسطہ ہمیں باران رحمت سے سیراب فرما۔ اب دعا کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب۔ دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ واسطہ کس کا دے رہے ہیں؟ رسول اللہ کا۔ اگر حضرت ابو طالب علیہ باللہ کافر ہوتے، اللہ کو نہ مانتے تو اللہ سے دعا نہ کرتے، اگر مصطفیٰ کو نہ مانتے تو مصطفیٰ کے حق کا واسطہ نہ دیتے۔ گویا حضرت ابو طالب واسطہ دے رہے ہیں رسول اللہ کا، دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اور روایت کو نقل کرنے والے شیعہ علماء نہیں، علماء اہل سنت ہے۔ گویا معلوم ہوا یہ روایت سمجھا رہی ہے جو حضرت ابو طالب کو کافر کہتا ہے وہ حقیقت میں خود بے ایمان ہے۔ جب علماء اسلام اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے واسطہ نبی کا دے رہے ہیں، اور کیا اپنے ایمان کا اظہار کریں۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ابو طالب جو ہے، بعض کہتے ہیں حضرت ابو طالب آخر وقت میں رسول اللہ نے ان کے کان میں ایک بات کی، کہا چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیں، میں آپ کی جنت کا ضامن۔ سنتے کہ نہیں سنتے؟ بعض لوگ بیان کرتے ہیں پھر رسول اللہ نے فرمایا، یعنی رسول اللہ یہ جو بات کر رہے تھے کان میں، یہ آج ہم سب کو پتہ چل گیا نبی کان میں کیا کہہ رہے ہیں۔
جو نبی کان میں کر رہے ہیں وہ امت کو پتہ چل گئی، اور چچا جان کلمہ پڑھ لے جنت کا ضامن ہوں، وہ ہمیں معلوم ہے۔ اور جو نبی 1.25 لاکھ اصحاب کے مجمع میں علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور کان والی بات امت کو یاد ہے، نبی کا ہاتھ پکڑ کر دکھانا، علی کا مولا بنانا یہ یاد نہیں ہے۔ یا علی، کان والی بات یاد ہے۔ جو نبی امت کو بتانا نہیں چاہتے اور جو نبی امت کو دکھانا چاہ رہے ہیں، جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یاد ہے۔ روایت من گھڑت بنائی گئی حضرت ابو طالب کی گستاخی میں، ان کی شان کو کم کرنے میں۔ اس لیے اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ حضرت ابو طالب کے کفر کی بات کرتے کیوں ہیں؟ وہ میڈیا کے اوپر بھی یہ کلپ ہے، وہ مفتی حنیف صاحب جو علماء اہل سنت کے مفتی ہیں، جب ان سے عامر لیاقت نے جب سوال کیا کہ لوگ ابو طالب سے دشمنی کیوں کرتے ہیں، انہوں نے بڑا مختصر جواب دیا۔ مفتی حنیف صاحب کہتے اس لیے کہ وہ علی کے باپ ہیں۔ اگر ابو طالب علی کے باپ نہ ہوتے تو آج دنیا والے ان کو کفر کا فتویٰ نہ دیتی۔ اصل میں دشمنی علی کی ذات سے ہے کہ علی کے رتبے کو کم کرنا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہ صلی علیہ۔ حضرت ابو طالب صاحب ایمان، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابو طالب کون؟ تاریخ کہتی ہے سید الرسل ہر روز مکے کی گلیوں اور کوچوں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ۔ مشرکین اور کفار پریشان ہوئے، اب کسی طرح رسول اللہ کو یعنی یتیم عبداللہ کو روکیں۔ انہوں نے سازش رچائی، اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو تم لوگ پتھر اپنی گود میں لے جاؤ، جب یہ آئیں یتیم عبداللہ اس کو پتھروں سے لہوحان کر دو۔ ہمارے پاس جب ابو طالب آئیں گے ہم انہیں کہیں گے ہم کیا کریں، یہ تو بچے ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو بھیجتے، وہ پتھر مارتے، نبی زخمی ہو جاتے، لہوحان گھر آتے۔ اور جب حضرت ابو طالب ان کے دروازوں پہ جاتے، تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے کو زخمی کیا ہے، وہ یہی جواب دیتے، اے ابو طالب آپ بھی بچوں کی بات میں آ گئے، وہ تو بچے ہیں، وہ بچے ہیں، بچوں نے ایسی حرکت کر دی ہے، ہم سمجھائیں گے۔ دوسرا دن آیا پھر ویسے، تیسرا دن آیا پھر ویسے، اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے۔ حضرت ابو طالب سمجھ گئے باتوں لاتوں کے بھوت باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں، ان کو باتوں سے سمجھایا ہے، اب ان کا علاج کچھ اور ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے، ادھر سے سید الرسل نکلے، ابو طالب محافظ نبوت۔ حضرت ابو طالب اپنے فرزند علی حیدر کرار سے فرماتے ہیں اے بیٹا آج تو نے نبی کا محافظ بن کے جانا۔ روایت کہتی ہے حضرت علی نے پتھر نہیں اٹھائے، کفار کے بچے اٹھا رہے پتھر، علی حیدر کرار نے کھجور کی گٹھلیاں جمع کی، گٹھلیاں اپنی جیبوں میں ڈالی، اور نبی آگے آگے پیچھے پیچھے علی حیدر کرار۔ لیکن علی ابھی رکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جب تک کوئی مجرم بنتا نہیں ہے علی اس کو سزا دیتا نہیں ہے۔ جب کوئی جرم کرے گا تو علی اسے فوراً سزا دے گا۔
روایت کہتی ہے ادھر سے کفار کے بچوں نے جب دیکھا نا نبی ہمارے محلے میں آ گئے ہیں، یہ اپنی گودوں سے پتھر نکال کے سید الرسل کے سر اور بدن پہ جسارت کر کے مارنے لگے۔ ابھی یہ پتھر مارتے ہیں، جو علی حیدر کرار نے وہ اپنی جیب سے گٹھلیوں کو نکال کر ایسے نشانہ لگایا جیسے حاجی شیطان کو کنکر مارتا ہے۔ جب یہ مارتے ہیں علی مولا، وہ گٹھلیاں مارتے ہیں، ادھر سے کسی کا بازو ٹوٹتا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹتی ہے، کسی کا بدن زخمی ہوتا ہے، کسی کا سر پھٹتا ہے۔ اب یہ بچے لولے لنگڑے زخمی ہو گئے۔ وہ کفار و مشرکین جو کل تک علی مولا کے بابا کو کہتے تھے کہ اے ابو طالب یہ تو بچے ہیں، آج وہی ماں، اب وہی والدین، وہی باپ آئے ہیں ابو طالب کے دروازے پہ، اے ابو طالب تیرے بچوں نے یہ کیا کر دیا؟ ہمارے بچوں کو اپاچ اور لنگڑا اور لولا بنا دیا، ہمارے بچوں کو زخمی کر دیا۔ حضرت ابو طالب بھی مسکرا کے فرماتے ہیں اب میرے پاس شکوہ لے کر آئے ہو، علی بھی تو بچہ ہے۔ اگر تم اپنے بچوں کو بھیجو گے تو پھر میں بھی محافظ نبوت علی حیدر کرار کو، جو بچہ ہے لیکن محافظ نبی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحید۔ لہٰذا اب حضرت ابو طالب جاتے ہیں پیغام توحید دینے کے لیے، اور حضرت یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں پیغام توحید دینے، اور ان کی حفاظت کا انتظام کون کر رہا ہے؟ حضرت ابو طالب۔ اگر رسول اللہ کے پیغام توحید پہ حضرت ابو طالب راضی نہ ہوتے تو پھر ان کی حفاظت کے لیے علی مولا کو نہ بھیجتے۔ یہ وہ محسنان اسلام، یہ وہ باکردار ہستی ہیں جنہوں نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا، یہ وہ باکردار، اور جو ایک زمانے میں سقائے حجاج بھی تھے، حجاج کرام کو پانی پلاتے تھے۔ اب سردار تھے لیکن پھر بھی کیا کرتے تھے؟ پانی پلاتے تھے۔ آج کوئی کسی سے پانی مانگ لے، سامنے والا کہتا ہے میں تیرا نوکر ہوں، ایسے کہ نہیں؟ رسول اللہ نے ایک مرتبہ حضرت جعفر طیار اور حضرت حمزہ سے پوچھا کہ تمہاری نگاہ میں دنیا میں افضل عمل کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار اور حمزہ نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں یا نبی اللہ ہمیں اس دنیا میں 3 اعمال پسند ہیں۔ پہلی چیز سقی الماء، پانی کا پلانا۔ حضرت جعفر طیار جن کو اللہ نے 2 پر عطا کیے، جنت میں ان پروں کے ساتھ پرواز کرے۔ حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچا، اور جن کی شہادت میں رسول اللہ کی آنکھیں روئی ہیں، وہ رسول کیا کہتے ہیں؟ پانی کا پلانا ہمیں زیادہ محبوب ہے۔ دوسرا الصلاۃ علیک، یا نبی اللہ آپ کی ذات پہ درود بھیجنا ہمیں بڑا محبوب ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں، اللہ صلی علیہ۔ تیسرا عمل حضرت جعفر طیار اور حضرت حمزہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو کائنات میں تیسرا عمل محبوب ہے وہ ہے حب علی ابن ابی طالب، علی کی محبت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ مل کے صلوات پڑھیں، اللہ صلی علیہ۔ لہذا پانی کا پلانا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے۔ یعنی گویا جو پانی پلاتے نا لوگوں کو، اس لیے علماء فرماتے ہیں گویا وہ لوگوں میں زندگی دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پانی سے زندگی بخشی، یعنی جو لوگوں کو پانی پلا رہا ہے گویا وہ لوگوں کی زندگیوں سے پیار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنی مخلوق کو زندہ دیکھنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرے اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ لہذا
پانی کا پلانا بہت باعث اجر و ثواب ہے۔ تو محسنان اسلام میں بس ایک مختصر سا حضرت عبداللہ سید رسول کے والد، یہ کون ہستی ہیں؟ یہ اس قدر با کردار تھے حضرت عبداللہ۔ مکہ کی سرزمین میں جب یہ جا رہے تھے تو ایک خاتون قریش کی بڑی سرمایہ دار گھر سے تعلق رکھنے والی، حسن و جمال رکھنے والی خاتون نے جب حضرت عبداللہ کے چہرے پہ دیکھا نا کہ ان کی صلب میں ان کا ابھی تک ان کی صلب میں سید الرسول کا نور تھا، اس نور کی وجہ سے حضرت عبداللہ کی پیشانی نورانی رہتی تھی، کہتی تھی اے عبداللہ تو وہی ہے کہ جس کے لیے 100 اونٹ قربان ہوئے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جی۔ کہا کہ اے عبداللہ اگر تو میرے ساتھ عقد کر لے تو میں 100 اونٹ تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کون خاتون ہے؟ عرب کی بڑی رئیس زادی ہے، بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، مالدار ہے، حسن و جمال کی پیکر ہے، اور پیشکش کر رہی ہے حضرت عبداللہ کو، رسول اللہ کے والد کو، کہ آپ کو میں 100 اونٹ دوں گی، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ لیکن رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ نے کیا کیا؟ یہ اطلاع فوراً اپنے والد کو دی، حضرت عبد المطلب کو، کہ بابا ایسے مجھے فلاں خاتون نے پیشکش کی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فوراً حضرت عبداللہ کی شادی کا اہتمام کیا بی بی آمنہ سے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ بی بی آمنہ مال کے اعتبار سے ویسے رئیس زادی نہیں ہے، لیکن وہ ایک رئیس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جو پیشکش کر رہی ہے، مالدار ہے، حسن و جمال رکھتی ہے، لیکن وہاں پر شرافت نہیں ہے، وہاں پر آنکھ میں حیا نہیں ہے، وہاں پر عفت اور پاکیزگی نظر نہیں آ رہی، وہاں پر وہ حسن و جمال کو سامنے رکھ رہی ہے، وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور حضرت عبد المطلب اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دنیا، مال، منصب، جائیداد، حسن و جمال نہیں بلکہ دین اور ایمان کو سامنے رکھنا چاہتے کہ جو آنے والی امت، آنے والی قوم کے لیے جو نبی آنا ہے اس کے لیے ایک با کردار اور پاک دامن عورت کی ضرورت ہے۔ لہذا آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ کی سیرت پر عمل نہیں کر رہے۔ حضرت عبد المطلب کی سیرت کیا تھی؟ اپنے فرزند کے لیے شریف اور پاک گھرانہ دیکھا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ فلاں خاندان بہت بڑا ہے، ماشاءاللہ مالدار ہے، اس کی بچیاں خوبصورت ہیں، پڑھی لکھی ہیں، سر پہ چادریں ہوں نہ ہوں، اخلاق نام کی چیز نہ ہو، نماز نام کی کوئی چیز نہ ہو، کردار اچھا نہ ہو، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں، بینک میں جاب کرتی ہیں، مالدار ہیں، مال اچھا لے کر آئیں گی، خوبصورت ہیں۔ ہم لوگوں کا معیار بن چکا ہے مال، ہم لوگوں کا معیار بن چکا ہے پیسہ، ہم لوگوں کا معیار بن چکا ہے حسن و جمال، جبکہ حضرت عبد المطلب معیار بتا رہے ایمان اور شرافت۔ اپنی نسلوں کے لیے انتخاب کریں اچھے گھروں کا، اچھی بچیوں کا، باکردار بچیوں کا، باکردار گھرانوں کا، پاک گھرانوں کا۔ معصوم فرماتے ہیں جب پاک گھرانے سے آپ اختیار کریں گے تو اس کا اثر آپ کی نسلوں میں جائے گا۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم سب کے لیے مل کے صلوات پڑھیں امام کی ذات، اللہم صلی علی۔ مولا علی فرماتے ہیں او دنیا والو، او میرے حبدارو، فرماتے ہیں جو بندہ تم میں با کردار بن جائے تمہاری 2 نسلوں کے با کردار ہونے کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ مولا فرماتے ہیں او میرے حبدارو تم با کردار بن جاؤ، تم شریف النفس بن جاؤ، تم صاحب تقوی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری اولاد کی پرہیزگاری
اور تمہاری اولاد کی پرہیزگاری کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ اس لیے کہ اولاد اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلتی ہے، پھر اولادوں کی اولاد بھی وہ اثر دیکھتی، تو لہٰذا حضرت عبداللہ یہی دیکھا۔ حالانکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ کا عقد ہوا بی بی آمنہ کے ساتھ، مکہ میں 200 عورتوں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئیں اس غم میں کہ ہم حضرت عبداللہ سے ہم شادی کی امید رکھ کر بیٹھی تھی۔ 200 عورتیں، ذرا خود اندازہ کریں، 200 عورتیں جو حسن و جمال پر مرتی تھیں، حضرت عبداللہ کے چہرے پہ جو نور تھا وہ فوت ہو گئی اس غم میں، یہ حسن و جمال کا پیکر یہ نوجوان ہمیں نہ ملا۔ لیکن حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب کا اختیار کیا تھا؟ وہ حسن و جمال کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ پاک کردار کو دیکھ رہے تھے، وہ پاک سیرت کو دیکھ رہے تھے، وہ پاک اخلاق کو دیکھ رہے تھے۔ جب ہم پاک سیرت کو، پاک کردار کو دیکھیں گے، پھر ہماری نسلوں میں بھی طہارت آئے گی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص کسی کے مال کو دیکھ کے شادی کرتا ہے وہ اس لڑکی میں خرابیاں دیکھتا ہے، جو شخص کسی خاتون کے حسن کو دیکھ کے شادی کرتا ہے وہ اس میں بھی خرابیاں دیکھتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ ذرا نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، مثلا مثال کے طور پہ آپ کے محلے سے ایک خاتون گزری، بے حجاب، لباس اس کا جو ہے وہ بالکل چھوٹا لباس ہے اور بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ لڑکوں نے، جوانوں نے دیکھا، کہا کہ اس کا لباس، اس کی لباس، اس کے حسن، اس کے بے حجابی کو دیکھ کے دل دے بیٹھے۔ اب ان جوانوں سے بندہ یہ پوچھے بھئی آپ نے جس نگاہ خیانت سے دیکھا ہے، پسند کیا ہے، اور کتنی نگاہ خیانت اس خاتون پہ پڑی ہیں؟ پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ بھئی جب وہ خاتون بے حجاب ہو کے، بے دینی کا مظاہرہ کر کے سڑکوں پہ نکلی، گلیوں میں نکلی، آپ نے بھی تو بے خیانت کی نگاہ سے دیکھا، کیا آپ نے شرافت کی نگاہ سے دیکھا؟ تو جب آپ نے دیکھا خیانت کی نگاہ سے، اللہ جانے کتنی خیانت کی نگاہیں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ اس لیے تو رسول اللہ فرماتے ہیں جو حسن و جمال کو دیکھ کے شادی کرتا ہے وہ خرابیاں دیکھتا ہے۔ جس طرح آپ اس کے حسن کی وجہ سے اس پہ مر رہے تھے، اور بھی دنیا والے کتنے مر رہے ہوں گے۔ اور آج کل تو بڑا آسان ہے، اکثر حسن کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، کچھ دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ خاتون کا چکر کسی اور کے ساتھ تھا۔ یہی مسئلے، چونکہ ہمارا معیار دین نہیں ہے، ہمارے اکثر لوگوں کا معیار دین اور اسلام نہیں ہے، ہمارا معیار بن گیا روپیہ پیسہ۔ ہم لوگوں کا معیار بن گیا ہے کہ جس کی بڑی کوٹھی ہو، جس کی بڑی گاڑی ہو، جو جائیدادیں والے ہوں، جو روپیہ پیسے والے ہوں، ان کے گھروں میں رشتہ کرے۔ اور سب سے بڑی دولت اگر ہے تو وہ کردار کی دولت، جو پاک کردار اپنایا بی بی خدیجہ طاہرہ نے، حضرت ابو طالب نے، حضرت عبداللہ نے، وہ پاک کردار تھا، تو اس کا ثمرہ اللہ نے اس خاندان میں کیسا دیا؟ اس خاندان میں ثمرہ اگر پاک اولاد آئی ہے، یا علی حیدر کرار کی شکل میں، یا پھر اس گھرانے میں اولاد پاک آئی ہے فاطمہ الزہرا کی شکل میں، اور جب ان دو ہستیوں کو اکٹھا کیا تو اللہ نے پاک اولاد بخشی ہے۔ پھر یا دو معصوم بنے حسن و حسین، یا پھر بیٹی وہ عطا کی جو باپ کی بھی زینت ہے، زینب۔ اللہ صلی علیہ۔ اس اسلام پہ آل محمد کا بڑا خرچ ہوا ہے، اجرکم علی اللہ زیادہ۔ آج دنیا کا دستور ہے، کسی گھر میں مصیبت ہو نا، تو جب کسی گھر میں ماتم ہو، کسی باپ کا جنازہ ہو، دنیا کا دستور ہے جب باپ کے جنازے پہ بچی رو رہی ہو
تو لوگ آ کر بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، عورتیں آ کر اس بچی کو سینے سے لگاتے ہیں، اس لیے کہ یتیمہ کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تسلی بھی دیتے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، لیکن میں قربان جاؤں، کربلا میں حسین کی یتیمہ ہے، مسلمانوں نے کیسے تسلی دی ہے؟ نبی نے تو فرمایا مسلمانوں کبھی حیوان کے منہ پہ بھی نہ مارنا، اس لیے کہ حیوان اپنے منہ سے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ امت کو درس دیتے گئے حیوان کے منہ پہ نہ مارنا، یا رسول اللہ ذرا ایک نگاہ کربلا میں تو کرے، اور حسین کی یتیمہ اور بابا کے لاشے پہ اور کوئی ظالم تماچے مارتا ہے، اور کوئی بچی کے دل چھینتا ہے، اور کوئی یتیم حسین پہ تازیانے ہے، کوئی نیزے کی انیا مارتا ہے۔ ہے کربلا میں یتیم حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ اجرکم علی اللہ، ہر روایت کہتی ہے، اور جب 11 محرم کو بی بی سکینہ اور بابا کے پامال لاشے پہ اور بابا کے کبھی سینے کا بوسہ دیتی ہے اور کبھی بابا کی کٹی ہوئی گردن کے بوسے، ہے اجتمعت عدہ من العاراب، اور چند اشقیاء آگے بڑھے اور جن کے ہاتھوں میں تازیانے ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزے ہیں، اور یہ ظالم آگے بڑھ کر اور ننھی سکینہ کے نازک بدن پر اور ظلم کرنے لگے، اور میں کہوں گا او ظالموں، او اپنے تازیانے دیکھو، اور جو حیوان کے بدن پہ مارے جاتے ہیں وہ اپنے نیزوں کو دیکھو، ہے حسین کی یتیمہ کا نازک بدن، اجرکم علی اللہ زادارو، ہے ظالم اس وقت تک ظلم کرتے رہے، اور جب تک سکینہ نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔ اجرکم علی اللہ ازادارو، روایت کا جملہ ہے، جب شام کے بازار میں اور جب آئے آل محمد کا لٹائے قافلہ، میرا چوتھا امام فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں، اور جس رسی میں ہم سب کو باندھا گیا وہ ہم سب کو ایسے ہانک رہے تھے اور جیسے بھیڑ اور بکریوں کو ہانکا جا رہا ہو، ہے وہ رسی مجھ بیمار کی گردن میں تھی اور میری پھوپھی ام کلثوم کی گردن میں، لیکن وہ رسی ہے سکینہ بنت الحسین کے بازوؤں میں، ہے رسی ایک ہے اور قیدی اللہ جانے کتنے ہیں، اور جب کوئی بڑا آگے بڑھنے لگتا ہے اور ادھر سے اشکیاں تازیانے مارتے ہیں یا کسی بچے کی گردن دبتی ہے، اجرکم علی اللہ زادارو، ہے بی بی سکینہ، روایت کا جملہ ہے، دربار یزید میں جب یہ آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا، ہے یزید ملعون اپنے تخت پہ بیٹھ کے پوچھ رہا ہے من ہاذہی، اور یہ بی بی کون ہے؟ من ہاذہی، یہ بی بی کون ہے؟ تعارف کرانے والا کرا رہا ہے، یہ علی کی بیٹی ہے۔ یہ دیکھا یزید ملعون نے بیویوں کا جب تعارف ہو رہا ہے، لیکن علی کی بیٹی کے تعارف کے وقت کیسے پوچھا؟ دیکھا نا کچھ عورتیں ہیں، ایک مستور ہے اور جس کے سر کے بال کھلے ہیں، اور باقی بیویوں نے اپنا گھیرا بنایا ہوا ہے، کیا من ہاذہی، یہ کون ہے؟ کہ یہ علی کی بیٹی ہے۔ اس نے جلاد کو حکم دیا
اے بیویوں کو ہٹاؤ، ان قیدیوں کو ہٹاؤ، میں علی کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں قربان علی کی بیٹی، اور سر پہ چادر نہیں ہے اور سر کے بال کھلے ہیں، لیکن علی کی بیٹی نے وہ اپنے بالوں سے چہرے کا پردہ بنایا، اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے جب جلاد ہٹانے لگا، ایک بی بی ہے جو علی کی بیٹی کے آگے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کون ہے وہ آل محمد کے گھرانے کی باوفا اما فضہ، اور خبردار میں اپنی شہزادی سے نہ ہٹوں گی۔ اس نے جلاد کو حکم دیا اس کنیز کو آگے سے ہٹاؤ۔ جب جلاد نے اٹھانا چاہا اور جناب فضہ نے دیکھا دربار میں اے حبشی شہزادے بیٹے، یا ان کی غیرت کو للکار کر کہا کہ تمہاری قوم کی ماں بیٹی اور بھرے دربار میں اور تمہاری غیرت کہاں گئی؟ ادھر سے ان حبشیوں نے اپنی تلواروں کا نیام سے نکالا، اے یزید یہاں پر خون کی ندی بہہ جائے گی، وہ اپنے جلاد کو روک دے۔ ہے جلاد کو حکم دینا تھا اور جلاد رک گیا۔ اے جناب فضہ اپنی شہزادی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے یا علی کی بیٹی نے مدینے کی طرف رخ کیا، یا جدہ اور نانا ذرا دیکھ، اور کنیزوں کی عزت کا اتنا خیال ہے، اور آل رسول کی بیویاں اور قیدی بنا کے بازاروں میں اور درباروں میں، لیکن ایک ان کنیزوں میں ان قیدیوں میں ایک اور بچی ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چہرے کا پردہ بنایا ہوا ہے، اے کرتے کے آگ سے جلا ہوا ہے، اور میں قربان اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے یزید پوچھتا ہے من ہذہ، یہ چھوٹی بچی کون ہے اور جس کے بال کھلے ہیں اور جس کا کرتا جلا ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے؟ یہ جواب دیا ہذہ سکینہ بنت حسین، اور یہ حسین کی یتیمہ ہے سکینہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين